نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا کی، حکمت عطا کی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، وَمَنْ يَشْكُرْ اور جو کوئی شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ تو وہ اپنی ذاتی نفع کے لیے شکر کرے گا، وَمَنْ كَفَرَ اور جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تو اللہ رب العزت بے نیاز اور خوبیوں والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اور جب کہا لقمان حکیم نے لِابْنِهِ اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لقمان حکیم نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم اور بھاری گناہ ہے۔ یہاں لقمان حکیم کا تذکرہ ہے۔ لقمان حکیم نبی تھے یا ولی تھے، اس سلسلے میں علماء کی دونوں قسم کی آراء ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ نبی تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ علماء کا قول یہی ہے کہ لقمان حکیم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور حکمت دونوں میں سے کسی ایک کے چننے کا کہا، تو لقمان حکیم نے حکمت کو چنا۔ آج کے سبق میں والدین کی ذمہ داری کہ والدین اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے کون سا عمل کرے جس سے اولاد سدھر جائے، اور وہ والدین جو اولاد کی تربیت سے بے فکر ہیں ان کو متوجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہاں قرآن نے جو بیان وَهُوَ يَعِظُهُ کے جو لفظ استعمال فرمائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی والدین کی سب سے بڑی دانائی یہ ہے، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ والدین کی سب سے بڑی دانائی، والدین کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہیں۔ یہ جو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نصیحت کرتے رہیں، یہ صرف ان والدین کی ذمہ داری نہیں کہ جن کی اولاد خدا نخواستہ کہیں غلط راستے پر بھٹکی ہوئی ہے، بلکہ ان والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن کی اولاد 100% دین پر چل رہی ہے، وہ بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کا عمل کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تذکرے کو اگر قرآن میں دیکھیں
ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تذکرے کو اگر قرآن میں دیکھیں تو قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتلا رہا ہے کہ نبیوں نے اپنی اس اولاد کو بھی تربیت اور نصیحت کی ہے کہ جن کی اولاد کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا. اور یہ تمام اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے نبی بچپن سے لے کر آخر عمر تک گناہوں سے ہر طرح کی ایسا کوئی عمل جو انبیاء کی شان اور مرتبے کے خلاف ہو، سارے انبیاء بچپن سے اس سے پاک ہوتے ہیں. اللہ براہ راست انبیاء کی تربیت فرماتے ہیں. لیکن پھر بھی ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی. چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب سنایا کہ بجی میں نے خواب دیکھا کہ بھئی ستارے ہیں 11 اور سورج اور چاند ہے یہ سجدہ کر رہے ہیں. اب فوراً والد نے نصیحت کی اور نصیحت بڑے پیار سے کی. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے آپ اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کرنا. بیٹے کہہ رہا ابا جی میں نے خواب دیکھا. اب والد نصیحت کر رہا ہے اور نصیحت اس بیٹے کو کر رہا ہے کہ جس بیٹے نے آگے چل کے خود نبی بننا ہے. میں نے عرض کیا کہ بچپن سے انبیاء علیہ السلام کی اللہ براہ راست تربیت کرتے ہیں، لیکن باپ لا تقصص رؤیاک یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا کہتے ہیں معصوم بچے کو، پشتو والے کہتے ہیں بچونگڑیا، اور مختلف زبانوں میں اور مننے، اور پھر کسی بعض زبانوں میں جو ہے نا سرائیکی پنجابی مٹھڑے، مختلف الفاظ. تو یہ اس معصوم بچے کے لیے اب یوسف علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے ان کے والد کیا کریں، یا بنیہ. قرآن کا یہ فحوہ کلام کا چلاؤ یہ بتلا رہا ہے کہ بڑی محبت سے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو اس خواب کا تذکرہ مت کرنا. اسی طریقے سے جب بھائیوں کا جور اور ظلم جو تھا یا ان کی جو غلطی تھی جب وہ واضح ہو گئی، والد کے علم میں آ گئی، تو والد سارے بچوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی ہمارے لیے توبہ استغفار کر لیجئے. اب یہ پہلو بتلا رہا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنے والد سے بھی معافی مانگے، اور چونکہ یہ اللہ کی نافرمانی بھی ہے، والد کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ اپنے والد سے یہ بھی عرض کریں کہ ابا جی آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ ابا جی ہمارے لیے استغفار کیجیے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر، کہ میں تم لوگوں کے لیے استغفار کروں گا. اسی طریقے سے جب بادشاہ کے دربار میں سودا سلف لینے کے لیے بیٹے جانے لگے، تو اب جب سارے بیٹے بڑے دراز قد، اونچے چوڑے قد سینے والے بچے تھے، اب بچوں کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ اب بچے گھر سے نکل رہے ہیں، اب والد نے نصیحت شروع کر لی. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد
اے میرے بچوں، سارے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. نصیحت. میں نے عرض کیا کہ یہ لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ لفظ بتلا رہا ہے، قرآن نے اسے نقل کیا، نصیحت کرتے ہوئے. اور انبیاء نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں، چاہے تو ان کی اولاد نیک ہے یا کسی اور ڈگر پر چل رہی ہے، ہر حالت میں اپنے فہم اور سمجھ کے مطابق ان کو نصیحت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری. آج کل نقصان کب ہوتا ہے؟ نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں سے نماز کا کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا کہتے ہیں، اور بری عادات میں اگر کسی برے دوستوں کے ساتھ جڑ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، 2 دفعہ کہیں گے، 4 دفعہ کہیں گے، پھر غصے ہو جائیں گے، پھر اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، پھر اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیں گے. یہ جب تعلق ختم ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بھئی اس بچے کے تنزلی اور اس کے بگاڑ میں آگے بڑھ جانے کے لیے دروازہ کھل گیا. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ صبر و حوصلے کے ساتھ اپنی اولاد کو پابندی کے ساتھ نصیحت کرتے رہے. اور اگر ایک ہی معاملے میں 100 مرتبہ یا روزانہ نصیحت کرنی پڑے تو روزانہ نصیحت، اور اپنے لہجے کو ذرا دھیما رکھ کے نصیحت کریں کہ انشاءاللہ پانی کا ایک ایک قطرہ گرتے گرتے آخر ایک وقت آتا ہے کہ بڑی چٹان میں بھی وہ پانی کا قطرہ سوراخ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. اب اپنے بچے کے جو خواب کے بعد اٹھے، بیدار ہوئے نیند سے، تو پھر اپنے بیٹے سے قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اب ایک دم ایسا نہیں کہ بھئی چھری لی اور بیٹے کو لے کر چلیں گے، نہیں. بیٹے کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ اب بیٹے سے تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا امتحان لے رہے ہیں. قال یا بنی، الفاظ وہی استعمال ہو رہے ہیں، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں آپ کو نیند میں کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ اور بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بھائی بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ کر گزریں جو حکم آپ کو ملا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے. کہ ابا جی آپ کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے شاکرین میں پائیں گے. آپ اللہ کے حکم سے پیچھے مت ہٹیے. اور نصیحت کرتے اور تذکرہ کرتے ہوئے کہ ابا جی آپ مجھے الٹا لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کی تکلیف اور اس کے خد و خال آپ کو اللہ کے حکم سے مانے نہ، روک نہ دے. تو قرآن مجید کی ان آیات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ہم وقت نصیحت کی ہے. اگر بیٹے نے خواب دیکھا اور وہ خواب سب کو بتانے کا نہیں تھا تو نبی نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتلانا. اگر بیٹے بادشاہ کے دربار میں جانے لگے تو سارے بچے 11 بچے تو انہیں نصیحت کی کہ میرے پیارے بیٹوں آپ ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کو نظر لگ جائے، کسی کی نظر کھا نہ جائے. تو قرآن مجید کا یہ انداز بتلا رہا ہے کہ والدین کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ہم وقت اپنی اولاد کو نصیحت کریں. اور دوسری ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے استغفار کرتے رہیں. قال سوف استغفر لکم ربی، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے استغفار کیا. استغفار کریں.
اور یہاں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، اب نصیحت کیا کریں والدین؟ سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ سب سے بڑی نصیحت جو اولاد کو کی جائے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نصیحت اولاد کو یہ کی جائے کہ اے میری اولاد، اے میرے بچوں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک مت کر۔ یہ سب سے بڑی، اس روئے زمین میں اس سے بڑی اور کوئی نصیحت نہیں کہ میرے بچے شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں اور اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے یا کوئی شخص اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قاعدہ یہ ہے اللہ کا کہ شرک معاف نہیں ہوگا، باقی سب گناہ جو ہیں اگر اللہ معاف کرنا چاہیں گے تو معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شرک کے نہ کرنے کے لیے اور اپنی وحدانیت اور اپنی ذات کو، اپنی صفات کو یکتا بتانے کے لیے مختصر سا لفظ بیان فرمایا، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ اگر اس کی لغوی تحقیق کی جائے، اس لفظ کی اگر لغوی تحقیق کی جائے تو لغوی تحقیق یہ ہے لیسا نہیں ہے کمثلہ شیء۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، کاف اور مثل، یہ دو لفظ استعمال۔ کاف بھی تشبیہ کے لیے اور مثل بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اب کاف اور مثل میں عربی لغت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زید کی یا کسی بھی فرد کی بہادری بیان کرتا ہے کہ بہادری میں زید شیر جیسا ہے تو اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے زید کالاسد۔ تو یہ جو کاف کا لفظ یہ صفات کی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ زید کے جو ہے نا درندہ نہیں ہے، انسان ہے، بس بہادری میں شیر جیسا ہے۔ تو جو صفات ہیں اس صفات کو بیان کرنے کے لیے کاف آتا ہے، اور ذات کو بیان کرنے کے لیے مثل آتا ہے کہ فلاں اس کے مثل ہے ذات کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی لفظ میں دونوں چیزوں کی نفی فرما دی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات میں جیسا بھی کوئی نہیں اور اللہ کی صفات جیسا بھی کوئی۔ اب اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اگر ان صفات کو اللہ کے غیر میں اگر ثابت کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو اس کو شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے بھائی کہ اللہ سننے والے ہیں، اور ایسے سننے والے ہیں کہ ساری کائنات کی ساری مخلوقات اپنی اپنی زبانوں میں ایک ہی وقت میں اگر وہ بولیں اور دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی وقت میں ان تمام مخلوقات کی مختلف زبانوں میں کی ہوئی دعاؤں کو ایک ساتھ سنتے بھی ہیں اور ایک ساتھ جواب دیتے بھی ہیں، اور ایسی سماعت اللہ کے غیر میں ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اب اگر کوئی شخص ایسی سماعت کسی نبی میں ثابت کرنے کی کوشش کر لے، کسی ولی میں ثابت کرنے کی کوشش کرے، کسی غوث قطب ابدال میں ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا کہ میرے بھائی یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ اسی طریقے سے براہ راست اپنی ذات کے اعتبار سے ہر غیب کو جاننا، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر غیب کو جاننا
کہ کسی نے نہیں بتلایا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، بغیر کسی ذریعے کے اپنے ذاتی علم سے ازل سے لے کر ابد تک سارے نبیوں کے، سارے انسانوں کے، جنات کے، جانوروں کے، حشرات الارض کے، درختوں کے، صحراؤں کے، دریاؤں کے، آسمانوں کے، فضاؤں اور خلاؤں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو براہ راست اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اللہ کا غیر اس تمام چیزوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے پہچاننا کسی بھی شخصیت کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسے علم کو، یہ جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کے غیر میں اگر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا کہ میرے بھائی اللہ کے ساتھ شرک مت۔ تو کسی بھی والد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو توحید کی نصیحت کرے، اللہ کی وحدانیت کی نصیحت کرے، اور اپنی اولاد کو اس بات کی تربیت دے کہ میری اولاد اللہ کے شریک کسی کو مت ٹھہرا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں۔ اور دوسری بڑی نصیحت جو لقمان حکیم نے کی اپنے بیٹے کو، اور کسی بھی والد کو اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کے لیے دوسری بڑی نصیحت کیا بھئی؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنا مسئلہ بیان کیا ہے تو والدین کے مسئلے کو بھی اپنے مسئلے کے ساتھ بیان۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج یا تو ہماری نصیحت کا انداز غلط ہے، یا تو ہم ایک مہینہ، ایک سال، 10 سال تک نصیحت کر کے تھک کے، اور ہم نے اس نصیحت کرنے کو چھوڑ دیا۔ تھکنا بھی نہیں ہے، نصیحت کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، بلکہ ہم وقت اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہنا۔ چنانچہ نبیوں نے تو موت کے وقت قریب، جب وقت موت کا آیا تو انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جمع کر کے نصیحت کی، مرتے وقت بھی اپنی اولاد کو نصیحت۔ جو بھی والدین پورے عزم اور استقلال کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن ضرور دیکھیں گے کہ ان کی اولاد راہ راست پر ہوگی، ان کی اولاد تابع فرمان ہوگی، ان کی اولاد اپنی جنت ماں کے قدموں تلے تلاش کرے گی، ان کی اولاد اپنے باپ کے چہرے کو خوش کر کے اپنے رب کے راضی ہونے کی علامت سمجھ کر اپنے باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح والدین کو اپنی وحدانیت کی نصیحت اولاد کو کرنے کا حکم دیا، ماتحتوں کو کرنے کا حکم دیا، تو دوسری طرف اولاد کو بھی یہ ترغیب دی، اولاد کو بھی یہ سمجھایا کہ اپنے ماں باپ کے تابع فرما بن جاؤ، اتنے تابع فرما بن جاؤ کہ اگر وہ کہیں کہ سارا مال خرچ کر دو تو کر دو، اور اگر وہ کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو دے دو۔ لیکن ایک بات اپنے ماں باپ کی مت ماننا، ایک بات مت ماننا، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کہیں تو یہ بات اپنے ماں باپ کی نہیں ماننا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام والدین کو پورے عزم اور استقلال کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ اپنی اولاد کو واعظ و نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ، ہمارے
صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین اساتذہ کرام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، رشتہ دار اعزاء اقارب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ساری امت کے مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحیح معنوں میں عزم اور استقلال کے ساتھ ہمہ وقت ان کو نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی اولادیں بگڑی ہوئی ہیں ہم سبھی بگڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے تابع فرما بنا، یا اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی میں سفر میں آ رہا تھا تو کوئی ایک پیچھے فیملی بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے کسی کو دیکھنے کے لیے اسپتال آ رہے تھے، وہ اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے بہت دعاؤں کی درخواست کی، کہا کہ قاری صاحب آپ دعا کروا دینا، سارے مل کر دعا کریں، شگفتہ بیوی ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ ساری سیئات کو معاف فرما دے، ان کی ساری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کے آنے والے مراحل میں پہلا مرحلہ قبر کا ہے، یا اللہ ان کے لیے قبر کا مرحلہ آسان فرما دے، یا اللہ جن کے والدین زندہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی